تو صراط کے بعد اگلی منزل جنت. نماز، حدیث میں آتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے. نماز کا وضو کرنے والوں اور 2 مسنون دعائیں پڑھنے والوں کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جنت میں نمازی کی شان، جنت میں نمازی کی شان، جس کو کنجی مل گئی، جس کے لیے 8 دروازے کھل گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی کیا ہے؟ باب الصلاۃ، جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا، جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا. اور جنت میں نمازی کی شان کیا ہے؟ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، نماز قائم کروں، روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، نماز قائم کروں، روزے رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ذرا نمازیوں کی شان دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہداء کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم. اور پھر حضرت کعب بن ربیعہ کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے. حضرت کعب بن ربیعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساختہ غلام خادم ہیں، اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مامور کرتے تھے. اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے وضو کے لیے پانی فراہم کرتے رہے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تھا، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیعہ اپنے اس وقت کی حالت بیان کرتے ہیں کہ نہ اس وقت میرے پاس مال تھا، نہ گھر تھا، میں تنہا تھا، یعنی زوج بھی نہیں تھی، بیوی بھی نہیں تھی، اہل و عیال بھی نہیں تھے، مال بھی نہیں تھا، اخراجات بھی نہیں تھے. فقر و فاقہ، تنہائی، مسکینی اور مشکلات مجھ پر مسلط تھیں. میں مانگنے کو مانگتا تو سبھی کچھ مانگ سکتا تھا، لیکن میں نے کہا ربیعہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی درخواست پر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. دنیا میں جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا، اللہ آخرت میں ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں. خود ساختہ خادم ہے نا، ہر وقت آپ کی معیت، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص بنا دے، اللہ ہمیں ان چیزوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. گویا سجدوں کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرنے والی ایک عبادت ہے. دنیا میں رب کا قرب، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلوا دیں گے یہ سجدے نمازوں کے. اللہ ہمیں سجدوں کا حسن اور سجدوں میں سکون اور راحت عطا فرما دے.